السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله ذي العز الشامخ المنيف ذي الجلال البارخ العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك ومفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكفر الليل والنهار ومكور النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد رب الجنة رب الناس رب العالمين لا يرجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين والموفق للمفلحين مولى المؤمنين الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الأبطري والمطلبي حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبو القاسم محمد صلى الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم وغاصب حقوقهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى. درود بھیجیے نبی کا آواز کا وقت گزر چکا ہے. ایک آقا اپنے غلام خاص کے ساتھ مسجد کی جانب رواں ہے. ارادہ خیر یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کا فریضہ پورا کیا جائے. سر راہ دونوں کے کانوں سے انتہائی خوش لہمی کے ساتھ کسی قاری قرآن کے قرأت قرآن کی دونوں ایک لہجے اس آواز کو بغور سنا. آقا تو آگے بڑھ گیا, غلام اس آواز میں مست ہو کر جھومنے لگا. آقا نے غلام کی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگے چل ہمارے ساتھ چل, اس لیے کہ نماز فجر کا وقت نکلا چاہتا ہے. غلام نے افق پر دیکھا, بھی کچھ وقت باقی تھا, بھی کچھ ساعتیں موجود تھی. اس نے دل میں یہ سوچا اتنا پیارا لہجہ, اتنی دل نشین آواز, اتنی دلربا قرات, اتنا سکون بخشنے والی قرآن کی تلاوت, اگر کچھ دیر رک کے اس قاری قرآن سے قرأت قرآن سن لیں گے تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی. کہتے ہیں حضور اس نے دل میں سوچا تھا, زبان سے کچھ بھی نہ کہا تھا, لیکن شاید اس کا آقا دلوں کے حال جاننے والا. ایک بار اس کی پیشانی کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے چل ہمارے ساتھ چل, اس لیے کہ اس قاری قرآن کو قرأت قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. میں تو بولنے والا اس کے کچھ بھی نہیں آیا, مجھے بھی نہیں معلوم کہ آپ نے کیوں دعوت دی, شاید آپ اس آقا تک پہنچ گئے تھے. کہتے ہیں سمجھ میں اس کے کچھ بھی نہیں آیا کہ اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے کو قرآن صاحب نہیں پہنچائے گا تو کسے فائدہ پہنچائے گا. لیکن اب آپ لطف لے ہی رہے ہیں تو جملے کا بھی لیجیے گا. سمجھ میں
نہیں آیا لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ غلام تھا، غلامی کے سلیقے سے واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ جب آقا کا حکم نہ چھو کی جاتی ہے نہ چرا کی جاتی ہے، سر تسلیم خم کر دیا جاتا۔ خاموشی سے آقا کے پیچھے پیچھے ہو لیا، دونوں چلتے ہوئے مسجد آ گئے، مسجد میں نمازی صفیں کھڑی کر رہے تھے، ان دونوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ آقا نے نماز پڑھائی، غلام نے نمازیوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو کے آقا کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نمازی کے آقا کا طریقہ کار یہ تھا کہ نمازیوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ نمازیوں کے مسائل کا حل دریافت کیا جا سکے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ حضور والا مجلس سے احسان ثواب ہے، اگر بزرگان اور دوستان تک یہ تمہید پہنچانے میں میں کامیاب ہو گیا تو اپنی بات بھی پہنچا سکوں گا۔ کہتے ہیں وہ آقا ابھی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ان کے مسائل کا حل دریافت کر رہے تھے، اس میں موقع کو غنیمت جانا، اور جو لوگ ابھی تک خاموش تھے وہ بھی مجھے بتائیے گا اس کے آخر میں اگر بات پہنچ جائے تاکہ میرے لیے آگے کی بات کرنا آسان ہو۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا، خاموشی سے پیچھے اٹھا کے ذرا دیکھ کر تو آؤں اس قاری کا حال کیا ہے۔ دیکھا وہ اپنے گھر کی چھت سے نیچے اتر رہا تھا، اس نے سارے گاڑی کی سیڑھیوں پہ روک لیا، کہنے لگا بھائی آپ پڑھتا تو بہت اچھا ہے لیکن اگر اجازت دے تو کچھ سوال کر لو۔ 5 سوال کیے ہیں حضور والا، 5 کے میں تمہید ختم ہو جائے گی۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتا اتنا اچھا تو قاری قرآن ہے لیکن کیا پروردگار کو بھی جانتا ہے؟ آپ تو مسکرائے، اس نے غصے سے اوپر سے لے کے نیچے تک کے حیرانی سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا ایسے پڑھے لکھے آدمی سے ایسے احمقانہ سوال کی توقع نہ کی۔ بھائی جب رات کی تاریکی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا صاحب مالک کے قرآن کو نہ جانتے ہوں گے؟ اس نے کہا اچھا بگڑو نہیں، ایک اور سوال کا جواب تو تب پوچھو کہ یہ بتاؤ کیا رسول مقدم سے واقف ہو؟ اس نے کہا بے وقوف دہر، جب رات کو بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہوں تو جب کتاب پڑھ رہا ہوں تو میں کتاب لانے والے کو نہ جانوں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ لگتا ہے صبح سے تم نے کچھ کھایا نہیں، بیٹھی بیٹھی بوکلائی باتیں کر رہے ہو، اور روٹی کھلا دو۔ بھائی کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، خانہ الہی مقدس، وہی میرا قبلہ ہے۔ کہنے لگا اچھا تو پھر تمہارا دین کیا ہے؟ وجود جب قرآن پڑھ رہے تھے رات کی تاریخی تو یقیناً پکے سچے کھڑے مسلمان ہیں۔ آپ کے چہروں کے تبسم کی نظر آخری جملہ ہے، آخری سوال اس نے یہ کیا اچھا پھر یہ بتا کیا علی ابن ابی طالب ابھی تک جو بنا ٹاپ کر تسلسل کے ساتھ جواب دے رہا تھا، آپ تھیوری پہ بڑھ چڑھائے اور ایک بار غصے کے عالم میں دیکھ کے کہنے لگا کہ اللہ رسول دین اور قبلے کے درمیان علی کہاں سے آ گئے؟ جیسے ہی اس نے بدل کر یہ جملہ کہا غلام کے چہرے پہ تبسم دکھا اور غلام کو کہتے ہوئے واپس مڑا، اب سمجھ آیا میرے آقا نے کیا کہا تھا۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے ابھی نعرہ بھی لگا دیا، درود بھی پڑھ دیا، دعا بھی دے دی، لیکن بات تو اب ختم ہو گئی کہ لکھا یہ ہے کہ وہ کسی طرح جلدی سے دوڑتا ہوا واپس مسجد میں آیا۔ آقا ابھی تک نمازیوں کے جھنڈ پہ بیٹھے ہوئے ان کے مسائل کا حل دریافت کر رہے تھے، یہ پیچھے ہی بیٹھنے لگا خاموشی سے کہ کہیں ادب کے خلاف نہ ہو، کام میں خلل نہ پڑ جائے، مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہونے پائے۔ ابھی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ آقا نے بدی سے دیکھ کر کہا کمبر دیکھا ذمہ داریاں ہیں، اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب روایت ختم ہوتی ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر گر جاتے ہیں۔ عقیدت جب گرتے ہیں تو پیشانی سمیت گرتے ہیں اور خانے کی دہلیز پہ پیشانی رکھ کر روایت کا مفہوم پوچھتے ہیں اور یقین کامل سے پوچھتے ہیں کہ وہ اور ہوں گے جن کا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ تھا۔ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اطمینان سے سوال کرو تو یقین سے جواب آتا ہے۔ سوال اطمینان سے ہو، سوال میں ذرا سے بھی شک میں جواب نہیں دیتے، دیتے بھی یقین پر جواب ہے۔ تو حضور والا یہ روایت تھی اور میں آپ کا خادم ہوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا خانہ ہے، میں خانے کے سامنے بیٹھ کر یہ روایت جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تو میری نظر خانے پہ گئی اور میں نے مولا سے چشم تصور میں سوال کر دیا یا امیر المؤمنین، نہ آپ کو ان بدبختوں کی تلاش سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ان مدھوسوں کی تلاوت سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ان احمقوں کے قرآن پڑھنے سے کچھ لینا دینا ہے، تو یہ پورا منظر نامہ کھینچنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کی نظر جملہ ہے، جواب آیا اور اتنا پیارا جواب آیا کہ دل منور ہو گیا۔ کہنے لگے ہم چاہتے تھے کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال اٹھے تو ہم تمہیں جواب دے کر بتلائیں کہ دنیا کو یہ واقعہ
تفسیر کیا ہے. اجازت سے ایک جملہ کہوں، عنوان تفسیر کا ہے وہ بدماشیاں رکھیں ہے، سوائے بدبختیوں بدماشیوں نحوستوں خرافات کے کچھ بھی نہیں ہے اگر علی ابن ابی طالب سے رکھے گئے، چاہے سامنے قرآن ہی ہو. اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں لکھنے والے نے لکھا کہ امام صادق نے ارشاد فرمایا پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، مشکل ترین حدیث ہے، ہضم نہیں ہوتی، مگر کیا کریں مولا کہہ رہے ہیں تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ کے ذہنوں میں تبسم گرا ہے، کہنے لگے پڑھنے والا پڑھتا نماز ہے. اگر ہماری مخالفت میں ہو 5 وقت مصلی پہ آتا ہے، اللہ 5 وقت زنا لکھتا ہے. خطرناک بات ہے. امام کہنے لگے رکھنے والا رکھتا تو روزہ ہے، کتنے مزے کی بات ہے. کہنے لگے رکھنے والا رکھتا تو روزہ ہے، اگر ہماری مخالفت میں رکھے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے روزے کو بدل کے چوری لکھ دو. یعنی 30 دن تو مہینے میں چوری اس کی پکی ہے، اور چھوڑ کے ہاتھ ہی کاٹے جاتے ہیں. اب حدیث سمجھ میں آئی جو علی کی نمبر میں بیٹھ کے ایک دن مسجد غرفہ میں کہیں تو لکھ لیجیے گا. کہنے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کچھ لوگ سوائے علی ابن ابی طالب کے در کے کچھ بھی نہیں ہوگی. مجلس ایصال ثواب اور میں مجلس ایصال ثواب سے بات کرتے ہوئے خادم اہل بیت کی حیثیت سے اپنے بزرگان و دوستان کی خدمت میں ہر بار یہ جملہ کہتا ہوں اور پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجلس ایصال ثواب جانے والے کے لیے نہیں ہے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہے. اس لیے کہ علماء مانیے گا اس ذلیل عظیم گھٹیا پس دنیا میں رہنے والے ہم کمتر نفس کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں کچھ بھجوا سکیں جو وادی مقدس عباد اللہ میں پہنچ چکے ہیں. تو جانے والا میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اسے خطابت نہ سمجھیے گا. مجلس میں آنا، تعلقات نبھانا، دوستیاں نبھانا، محلے داری نبھانا واجبات میں شامل ہے، لیکن مجلس میں آتے ہوئے بھی امام زمانہ کا شکریہ ادا کیا کیجیے، جاتے ہوئے بھی امام زمانہ کا شکریہ ادا کیا کیجیے. اس لیے کہ اہمیت میں بزرگوں کو اجازت دے کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں، اہمیت سمجھیے. دنیا سوائے خرابیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. شش کے ہاتھ میں یا تو آنے والی شے اوپر سے آئے گی یا نیچے سے آئے گی یا دائیں سے یا بائیں سے یا آگے سے یا پیچھے سے، انہیں کہتے ہیں شش جہاد. دنیا شش جہاد میں برائیوں سے گھری ہوئی ہے، نجاستوں سے گھری ہوئی ہے، خرافات سے گھری ہوئی ہے، بستیوں سے گھری ہوئی ہے، بدبختیوں سے گھری ہوئی ہے. اور اگر کسی کو اس کا اعتبار نہیں ہے تو اس کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا کسی اچھی شے کا نام ہوتا تو میرا مولا اسے طلاق نہ دے رہا ہوتا. علی کی طلاق یافتہ دنیا کی قدر کیجیے گا. علی کی طلاق یافتہ دل بسانے کی جگہ تو ہو سکتی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ طلاق یافتہ چاروں طرف سے بلکہ 6 کی 6 طرف میں برائیاں ہیں. آنکھیں کھولو مجھے دیکھیے گا، آنکھیں کھولو تو برا دکھائی دیتا ہے، کان کھولو تو برا سنائی دیتا ہے، زبان کھولو تو برا نکلتا ہے. ہاتھ پیر کا محاذہ 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ خرابی کر ہی جاتے ہیں. میں پیچھے والے سے متوجہ ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے دیکھیے گا. اگر بات پہنچے گی تو آپ لطف لیں گے. حضور والا اگر صبح سے لے کر رات تک، صبح اٹھنے سے بستر پہ جانے تک کوئی 24 گھنٹے اپنے آپ کو مکمل پاک رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو معصوم ڈکلیئر کر کے سو جائے. اس لیے کہ سوائے معصوم کے ان خرابیوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ پسے پردہ بیٹھا ہوا ہے کمبخت بیٹھانے کے لیے جو ہر جگہ پہ آتا ہے اور آپ انہیں روک نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ کی اس کو اجازت ملی ہوئی ہے. تو بس اب اس جملے کا اجازت سے میں آپ کی جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کی تائید کیجیے گا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں اور ان برائیوں میں سے نکال کر کوئی 1-1.5 گھنٹے کے لیے آپ کو اور مجھے فرش ادائے مقدس ذکر جناب سیدہ تک لے آیا ہے، تو یہی جانے والے کے ایصال ثواب کے لیے بھی کافی ہے، رہ جانے والوں کے ایصال حیات کے لیے بھی. مل کے ضرور بھیجیے گا جناب سیدہ کی. جب آ ہی گئے ہیں تو آپ بہت توجہ رکھیے گا، مجھے دیکھتے رہیے گا. میں آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا اور یقیناً مجھے اپنے گلے پہ بھروسہ ہے. بات آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ وہ حضور والا ایسے ہی مجھے دیکھتے رہیے گا. جب یہ آ ہی گئے ہیں 1.5 گھنٹے کے لیے تو اب وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس لیے پڑھی ہے تاکہ ہمارا آنا یہاں پہ کچھ کامیاب ہو جائے.
اجازت ہے آیت پیش کروں؟ بتاؤ. یہ ساری گفتگو میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کر رہا تھا، اب آغاز کر رہا ہوں. ایک بار پھر آپ کو زحمت دوں گا، اگر فرش ادا کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ خالی جگہ کو پر کر دیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا. مل کے ایک بار درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. اللہم صلی علی محمد حضور والا میں آپ کا شکر گزار ہوں، امام زمانہ آپ کی حاجات کو قبول فرمائے. آیت میں نے ایک ہی پڑھی ہے اور ایک ہی آیت پہ مختصر سی بات کرنی ہے، لیکن ذرا دو جملے سنتے جائیے، میری طرف ایسی دیکھیے. علی بیٹھے ہیں، حضور والا روایت کا لطف لفظوں میں نہیں ہے، محسوس کرنے میں ہے. اگر آپ پہنچ سکیں بزرگوں کی موجودگی کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اشارے میں بات کرتا ہوا نکلوں گا. علی بیٹھے ہوئے ہیں اور روایت بڑی عجیب و غریب ہے. روایت اس لیے عجیب ہے کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کے ساتھ بیٹھا تھا پھر بھی پریشان تھا. سمجھ گیا آپ کا جملہ؟ عجیب بات ہی ہے، مشکل کشا کے ساتھ بیٹھ کے پریشان. اب پریشانی سنیے گا اس کی، اور خدا کی قسم عجیب روایت ہے. جب ہم نے پڑھی تو بڑا لطف لیا، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے امیر المومنین تشریف فرما تھے، میں ان کی دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اور میں پریشان اس لیے ہوا کہ اتنے میں سامنے سے ایک شخص آیا جس کا ہمارے ساتھ روز کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ہمارے ساتھ ہی کھاتا پیتا تھا. آج کے زمانے میں کہیں تو شام کی چائے ہمارے ساتھ ہی پیا کرتا تھا. مگر کام یہ عجیب ہوا کہ جیسے ہی میرے مولا نے اسے دیکھا، ہم بھی غلام ہیں، وہ بھی مولا کا غلام ہے، حیرت کی بات یہ ہوئی جیسے ہی میرے مولا نے اسے دیکھا اسے دیکھتے ہی مسکرا دیے. جن تک پہنچ گیا اندر پہنچا نے پھول کے دیکھا اور کہا کہ یار چھوڑو نا، حضور والا میں کہہ رہا ہوں پریشان ہو گیا. اس لیے پریشان ہوا کہ اسے معلوم ہے جسے دیکھ کر علی مسکراتے کائنات اس کے نام ہو جاتی ہے. پریشان اس لیے ہوا، ہمارے جیسا ایک عام آدمی ہے، مولا سے دیکھ کے مسکرا کو دیے. حد یہ ہوئی کہ سے مسکرائی نہیں، وہ جیسے جیسے قریب آتا گیا ویسے ویسے علی کی مسکراہٹ بڑھتی رہی. قریب آیا، مولا نے اسے کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھو، آپ ذرا گفتگو کرو، کچھ باتیں کرتے ہیں تو شریک ہو جائے. وہ پریشان ہو رہا ہے کہ اتنا پروٹوکول کاہے کو دے رہے ہیں مولا. اس کا پروٹوکول دیکھ دیکھ کے وہ پریشان ہوتا رہا. اتنے میں اٹھ کے چلا گیا، میرے مولا اس کی طرف بڑھنے پلٹ کے کہنے لگے کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہ مولا وہ بھی علی خان کا غلام زادہ، ہم بھی آپ کے غلام زادہ ہیں، لیکن آپ کا اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دینا سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ سرخاب کے پہلے جو پھر آپ اس کی اتنی عزت اور احترام کر رہے تھے، اس کو آ کر قیامت کا جملہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، روایت قبر قبر ترجمہ کرنا ہم ظاہر دیجیے گا. کہنے لگے کچھ بھی نہیں، وہ ہمارے خدا کی کتاب کی ایک آیت کی تفسیر جاننے والا تھا. قرآن نہیں، ہمارے خدا کی کس نام سے کہا ہوگا، ہمارے خدا کی کتاب کی ایک آیت کی تفسیر جاننے والا تھا. آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا میری، حضور والا جو ایک آیت کی تفسیر جانے، امامت کی نظر میں اس قابل ہے کہ امام اسے دیکھ کر مسکرا دے، سجدہ شکر کر کر کے مر جائے. شہزادی زینب کبریٰ کے در پہ تو بھی کم ہے کہ ایسا فرش ادا دے کے چلی گئی ہے جہاں پڑھا بھی قرآن سنا بھی قرآن. ایک آیت کا پروٹوکول ہے حضور والا. خدا جانے مرغوب تک کیا پہنچے گا اگر ایک آیت میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. ایک آیت حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام نام لے لیا ہے تو حضور والا بزرگان سے اجازت دے کے دوستوں سے ایک جملہ کہوں کم از کم امام کے نام لینے کی تمیز رکھیے. میرے پانچویں امام کا نام باقر ہے، باقر نہیں ہے. اور خدا آپ سب کو خراسان مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. میرے مولا کا نام رضا ہے، رضا نام کا کوئی شخص نہیں پایا جاتا ہے. اللہ میرے ہم نام کے نصیب ہے بننے کے بعد ہوئے دل میں جینا ہے. مولا قیامت کے دن سب سے زیادہ اپنے نصیب کو وہ کوس رہا ہوگا جو دنیا میں ضرور پڑھنے کا کنجوسی کرتا تھا. میری روح بھیجیے گا مولا کی بات. پانچویں امام کی حدیث سنا رہا تھا. کہنے لگے قرآن کے 70 ظاہر ہیں، اس قسم کی مختلف حدیث ہیں. قرآن کے 70 ظاہر ہیں اور ان ظواہر کے بھی باطن میں بھی 70 باتیں نکلتے چلے جاتے ہیں. آسان کریم کر دیا جائے تو بحث میں نہیں پڑھنا، تو آسان کریم کر دیا جائے تو ایک آیت کی 140 تفاسیر تو ہو سکتی ہے.
یعنی ایک جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ ہم اس سے بہتر جانتے ہیں پروردگار جو عالمین کا رب ہے. یہ ایک تفسیر ہے. 139 ایسی ہو سکتی ہے جو بظاہر سے ایک سے بالکل بھی الگ ہے. یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، لطف لیں گے، مگر جس امام نے یہ کہا قرآن کی ایک آیت کی 140 تفسیر ہو سکتی ہے، اسی کے چلتے ہم نے ممبر سلوی پہ بیٹھ کے کہنے لگے اگر علی چاہے تو ایک آیت کی 10 لاکھ تفسیر کر سکتا ہے. 10 لاکھ تفسیر کیسے ہوگی؟ ہمارے تکلا ہے کہ طرف سے مولا نہیں رہا. میں مولا سے کہوں مولا بیٹا کہہ رہا ہے 140 اور آپ کہہ رکھیں گے 10 لاکھ، مسکرا کے یہی جواب آئے گا بندہ 140 کے لیے بہت ہے، میں امامت کا اختیار بتا رہا تھا. ہم چاہیں تو ایک آیت کی 10 لاکھ تفسیر کر سکتے ہیں. دلیل بھی دی. راوی کہتا ہے، راوی بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ مجھے دیکھتے رہیے میں اشارہ کروں گا، اتنا بڑا ہے کہ ہم اور وہ لوگ کہ جو ہم میں سے نہیں ہیں وہ دونوں مانتے ہیں اور دونوں اپنا بڑا سردار کہتے ہیں. ایک ہی آدمی ہے تاریخ اسلام میں جیسے سب مانتے ہیں. ابن العلماء ان کا لقب ہے، عبداللہ ابن عباس انہیں کہہ کے پکارا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی کے جزدار بھائی کہتے ہیں مغرب کی نماز ہوئی، مغربین کی نماز ہوئی اور مولا کی نماز ہے ہماری طرف پہلی رات کے 12 بجے پڑھی جاتی ہے، مولا پڑھ رہے تھے تو آپ کے عقل پہ ہی ہوگی. کہتے ہیں میں علی کے ساتھ تھا، مغربین کی نماز تمام ہوئی، میں نے مولا سے کہا مولا قرآن کی تفسیر ہو جائے. مسلمان کہنے لگے ابن عباس ہو جائے. کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے مغربین کے بعد فجر کا وقت قریب آ گیا. جب فجر کا وقت قریب آیا تو میں نے مولا سے کہا مولا میں نے آپ نے کہا قرآن کی تفسیر ہو جائے، آپ نے کہا ہاں صبح ہم کی تفسیر کرتے ہیں. مولا مغرب سے فجر ہو گئی، جملہ بتایا کیجیے گا مغرب سے فجر ہو گئی. علی کہہ رہے ہیں تو آئمہ شاعری میں ہوگی، حقیقت میں یہی مت رہا ہوگا تو مگر مغربین سے فجر ہو گئی اب تک ہم ختم نہیں ہوئی. مسکرا کر اپنے عباس سے کہنے لگے ابن عباس ابھی تو ہم بسم اللہ سے آگے ہوئے ہوئے ہیں. ایک آیت کی اہمیت ہے، یہ ایک آیت کی، اسی ایک آیت میں سے ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ساری تمہید کی اب آیت سن لیجیے. اب بہت توجہ رکھیے گا، آیت تھوڑی سی مشکل ہے اس لیے میں آپ کو یہ سب سنا کے ساتھ دے رہا تھا. بہت توجہ رکھیے گا، بزرگوں سے بہت تبسم چاہیے تعریف کے لیے. احباب بہت توجہ رکھیے گا اور پھر گزارش کہہ رہا ہوں اگر نہ دیکھیے گا اب آئے ہیں اس فرش مقدس پہ تو بہت توجہ رکھیے گا. اللہ کہنے لگا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے عام ترجمہ قرآن میں دیکھ کے بھی آ رہا ہوں لکھا ہوا ہے اللہ کے لیے حسین نام ہے. یہ ترجمہ آپ بھی دیکھ لیجیے گا، اکثر قرآنوں میں یہی ترجمہ لکھا ملے گا اللہ کے لیے حسین نام ہے. ذمہ دارانہ طالب علمان کا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط ہے. ترجمہ یہ نہیں ہے اللہ کے لیے حسین نام ہے، لطف لیں گے قرآن میں لطف دیجیے گا. ترجمہ یہ ہے اللہ ہی کے لیے حسین نام ہے، اللہ کے لیے حسین نام ہے. اللہ حکم دے رہا ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو چھوڑ دینا، بابا اللہ حکم دے رہا ہے. فَدْعُوهُ بِهَا بیٹا ذرا آپ یہ تبرک روکنا ایک بار میں کے بعد مجھے ہمارا ایک بار میں اللہ کہہ رہا کہ اللہ ہی کے لیے بہت توجہ رکھیے گا. اللہ ہی کے لیے کچھ اسماء حسنی ہے، کچھ حسین نام ہے. فَدْعُوهُ بِهَا ان کے ذریعے اللہ کو پکارو. یہاں کنڈیشن لگائی، یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر چاہو تو کچھ اور کر لو، نہ یہ کنڈیشن ضرور لگائی خبردار ان کو ہٹا کے اللہ کو پکارنا. ان کے ذریعے اللہ کو پکارو. اور اب ہے کمال. میں نے آپ کو یہ قرآن کی عظمت تھوڑی سی پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں، تو لیجیے گا قرآن کا. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت ہے وہ والا ترجمہ کروں گا. اللہ کہنے لگا اللہ کے لیے کچھ حسین نام ہے، انہی کے ذریعے اللہ کو پکارنا. نام اور ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے. آپ نے اصطلاح سنی ہوگی الہاد ملحدین. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے روگردانی کرنے والوں کو ملحد کہا جاتا ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کچھ حسین نام ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پکارنا. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور یاد رکھنا جس نے اس کے اسماء میں الحاد کیا سَيُجْزَوْنَ
आसमां में और करीब जान लेगा कि उसने कितना बड़ा किया है। साहब मेरे साथ उर्दू वाला पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, ना होते तो ये बहस में छिड़ता। एक है इस्म, एक है मुसम्मा। एक आयत की तफसीर करने जा रहा हूँ मैं कि दर्जात आप समझ चुके कितना बड़ा है। अगर मैं पहुँचाने में कामयाब रहा, मेरी कब्र की तारीकी दूर हो जाएगी, आपकी कब्र में नुरानियाँ पड़ जाएगी। और तवज्जो रखिएगा, एक है इस्म, एक है मुसम्मा। मुसम्मा वो होता है जिसका इस्म हो, इस्म वो होता है जो मुसम्मा का होता है। ये होती क्या बला है, मेरी आंखों में आने लगी कि होती क्या है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये मौला ने कहने लगे, मौला से किसी ने पूछा भला इस्म किसको कहते हैं? कहने लगे इस्म मुसम्मा का मुखबिरे तमाम होता है। क्या है? और मुझे ऐसे पूछते रहेंगे भाई क्या है? आसान से अल्फाज में कहा जाए मुखबिर, खबर देने वाला, ताम यानी मुकम्मल। अली कह रहे हैं मुसम्मा, सॉरी इस्म मुसम्मा की मुकम्मल खबर देने वाले को कहते हैं। एक तारीफ है। दूसरा कहने लगे इस्म वो होता है, अल्लाह करे पहुंच जाए, इस्म वो होता है कि बहुत से मामला अगर मुसम्मा सामने ना भी हो तो इस्म के जरिए पूरे हो जाते हैं। अभी तो आप आराम से सुन रहे थे खतरनाक जुमले का नतीजा दूंगा, तो आप मेरे साथ रहिएगा। खुदा मुसम्मा की सलाहियत
نہیں کر رہا نا میں ابھی تک آپ کو طالب علمانہ بات بھی سنا رہا تو قدر کیجیے گا. ہم ہی وہ اسماء حسنی ہے جو اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, مجھے دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے, کتابت نہیں ہے, شاعری نہیں ہے, پورا ذمہ داری تم کا کہنا ضائع نہ کرنے دیجیے. اور جو یقین میری بات کا اعتبار کر لیں مجھے بتا دیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے بات اللہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ کا ہو یا جعفر کا ہو سبحان اللہ. جو مانگو کے برابر ملے گا. جو یقین کر رہے ہیں ان کا یقین بڑھ رہا ہے, جو نہیں کر رہے ہیں ان کی ٹینشن بڑھتی رہے. یا اللہ کہو یا محمد کہو یا علی کہو یا حسن کہو یا حسین کہو یا فاطمہ کہو یا عابد کہو یا باقر کہو یا باقر کہو یا قاسم کہو یا رضا کہو یا تقی کہو یا نبی کہو یا اسلم کہو یا مہدی کہو, سوال ایک ملے گا. بس ایک بات یاد رکھے, وہ مسمى ہے, یہ اسماء ہے. خدائی نہ ڈالی تو سارا کا سارا شرک بن جائے گا. اور اگر یہ خدائی ڈال کے مانا تو اسی کو تو میں نہیں مان کرتے ہیں. اور خداوت کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس لیے کہ کبھی بھی عباس کے اللہ پہ جاتے ہوئے یہ کوئی نہیں سوچتا ہوگا کم از کم جانے والا, یہ کوئی نہیں سوچتا ہوگا پتہ نہیں پہنچے گی بھی بات کے لیے پہنچے گی. اس لیے کہ اسے پتہ کہ یہ پنجاب کا ٹینشن بڑا ہوا ہے. اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, وہ حضور والا ہم اسماء حسنی ہے. صادق آل محمد نے کہا تو پھر دلیل بھی تو دیں. لے ابھی کہہ دیتے ہیں دلیل. رابی کہتا ہے جا رہے تھے مولا الگ سواری کرتے, ہم الگ سواری کرتے. گرمی کا موسم تھا, پیاس لگی, گلی کو کی منہ رہ گیا. حضور والا پیاس لگی, ہم نے مولا سے کہا مولا نہ کچھ کھانے کو نظر آ رہا ہے نہ پینے کو نظر آ رہا. کہ اچھا صحرا ہے صحرا, ایک بات کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے دیکھیے اس نے کہا کچھ نظر نہیں آ رہا. مولا نے کہا تو دیکھو طرف لگا ہوا اس میں مسلمان لگتا ہے. کیا کہا تھا خدا نے, وقت نہیں لگتا, ارادہ کر جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. کھمبے پہ دیکھ کے پتہ لگا ہوا ہے, اس نے دیکھا ابھی دیکھ کے پڑ جا تھا, کچھ نظر نہیں آیا تھا. لوگ لیں گے کہ روایت میں نے لکھا ہوا میں بڑا گہرائی میں میرا خود نہیں کچھ سے رہا تھا, آپ کے لیے تو آپ میرے ساتھ دیجیے گا. ابھی اس نے دیکھ کے کہا تھا کچھ نہیں تھا. ابھی مولانا نے کہا وہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا اچھا, حیران نہیں ہوا. لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے اور امام کے صحابی میں پر کیا ہے, پر یہ ہے ہمارے سامنے نکلنے تو حیران ہو جائیں گے. وہ حیران نہیں ہوئے اس لیے کہ وہ اسم و مسمى کی حقیقت کو جانتے تھے. حیران نہیں ہوئے, فوراً کہا اچھا یہ تو مولا, لیکن یہ تو سوکھا ہوا ہے. سوکھا ہوا تھا. اچھا پھر دیکھو آپ کو دیکھا تو ہرا ہوا, جس کی نگاہیں سوکھے شجر کو ہرا بھرا کر دیں. اسے امام کہتے ہیں ایک بار مولا نے کہا ہلاؤ, اسے ہلایا تو دو کھجوریں ملی. ایک امام نے خود کھائی, تناول فرمائی, ایک اسے دے دی. مزے لے کے دونوں نے کھائی. اور دو کھا, اب پھر دو لی, ایک تم رکھو ایک ہمیں دو. ایک کھائی, اٹھلی, اس کی زمین میں پھینک دی. جیسے ہی پھینکی, حضرت نوح کے لیے واقعہ رکھا ہے. آپ مسکرا رہے ہیں اور مسکرا دیجیے گا. حضرت نوح کے لیے واقعہ رکھا ہے, کچھ چیزیں بہت آ جاتی ہے. حضرت نوح کے لیے لکھا ہے کہ اللہ سے کہنے لگے جبریل کے وسیلے سے پروردگار سے کہو ہمیں اس کی بڑی یاد آتی ہے, تو آپ کیا کریں. تو اس کو ایک نشانی اپنی ہمارے لیے براہ راست رکھیں تو ہم اس کی بارگاہ میں گریا کریں اپنی نشانی کے دیکھ دیکھ کے. تو پروردگار نے جبریل کو ایک گٹھلی دی اور جا کر کہا یہ دے دو اور منہ سے کہو سے بو دے, اس سے طرف نکل جائے گا. حضور والا مجھے دیکھیے گا 50 برس لگے تھے اس طرف کرنے میں. ایک ہر صادق آل محمد کے ہاتھوں سے خرمے کا بیج گرا طرف باہر آ گیا. وہ نبی تھا, یہ ایمان ہے. اور ادھر ایک اور طرف تو ہم مولا نے کہا اس کی گٹلیاں توڑو, اس کے بھی کھجور توڑو, کھجوریں توڑی, کھجوریں توڑو, جو ہاتھ میں لیا اسے دو ٹکڑے کیا تو اس میں سے کاغذ نکلا. کاغذ میں سے خلیفہ نکلی, پہلے سنی میں قدم مارا, تب اس کو پڑوس میں لکھا کیا ہے, تو اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم.
بات ہے، دور عجیب بات ہے، واقعی عجیب بات ہے اور بڑی لطف کی بات ہے اگر آپ تک پہنچے۔ ابو بشیر بہت بڑا آدمی ہے، اسی طرح کے بہت سارے لوگ مولا کے دربار میں جابر ابن یزید انصاری، جابر ابن جوفی انصاری اور ایسے بہت بہت بڑے بڑے اصحاب صادق محمد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ مفضل بن عمر عجیب سوالات کرتے ہیں مولا سے، لطف لیجیے گا، مجھے دیکھیے گا، لطف لیجیے، اتنے عجیب سوال کرتے ہیں کہ بعض کا سوال پڑھ کے فہم نہ آتا ہے یہ ایسے بول کیسے لیتے تھے۔ جب سوالات کے جواب اکثر ایسا ہوگا کہ مولا نے جواب دینے سے پہلے جواب دینے کے بعد اکثر ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے سوال کہاں سے کیا، وہ کہتے تھے پتہ ہے اچانک سے ذہن میں آ گیا، مسکرا کے کہتے تھے تیرے ذہن میں نہیں آیا، ہم نے القا کیا، خدا کی قسم کریم میں مر جائے شکر میں تو مقام ہے، کہتے تھے اس لیے القا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے درجات بڑھ جائیں، سوال بھی ہم کرتے ہیں جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ دنیا میں ایک دن گزار کے آئے مطلب ایک دن گزار کے آئے، وہ ایک دن جو میری پیدائش کا ایک دن تھا، میں سمجھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایک دن گزار کے آئے ہو کہ جیسے وہاں سے باغ آئے تھے ویسے وہاں سے باغ تھے مولا یہ کون نہیں چاہے گا کا تو جانتے ہو ایک کام کرتے رہنا بس کا کیا مولا لطف ہے اور عجیب و غریب عربی ہے، اس کی عجیب و غریب ترجمہ ہے، میں مفہوم میں ڈال رہا ہوں تاکہ آسان ہو جائے اور وقت کی کمی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ آپ کا زیادہ وقت ہے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت باریکی سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہنے لگے بس ایک کام یاد رکھنا، کیا مولا جب بھی یہ احساس ہو کہ تم ہو، فوراً یہ یاد کر لینا کہ کوئی تمہارا ہے، تم ہو، فوراً یاد کر لینا کہ کوئی تمہارا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ساری زندگی اٹھا کے دیکھیے اپنی، سارے مسائل ہی اس کا شکار ہے، جو ہمارا ہے وہ مشکلات میں نگاہوں سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نہ بھولنا کہ کوئی تمہارا ہے، تمہارا ہے، یہ لیجیے نا تمہارا ہے۔ جب یہ یاد رکھو گے کہ کوئی ہے جو تمہارا ہے تو پھر اگر کوئی سہارا بھی نہ ہوا تو اس تمہارے کی طرف تم خود بخود ہو جاؤ گے۔ اور جب اس بات پہ قوت مستقل حاصل ہو جائے، مذاق نہیں ہے بولنے والا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، اتنا آسان نہیں ہے، تمہارے کو ہر بار زندگی میں سامنے رکھنا آسان نہیں ہے۔ بری مثال ہے اس لیے میں اوپر رکھ کے دے رہا ہوں۔
ابو فوراً یاد رکھو کوئی تمہارا ہے کلام اللہ جملہ کہنے پھر فوراً یہ یاد رکھ لینا جو تمہارا ہے وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ابو بشیر کا ایک دوست تھا جو آل محمد کا چاہنے والا نہیں تھا. ختم ہو گئی تقریر. ابو بشیر نے اس کو گھر بلایا اور گھر بلا کے میں اشاروں میں بات کرنے کا آدمی کو اشارہ پکڑ لیجیے گا. ابو بشیر نے اسے گھر بلایا, کھانے پہ دعوت دی. کھانے پہ دعوت دی اس لیے کہ لکھا یہ ہے کہ بڑے بڑے کام مومنوں کو کھانا کھلانے سے پورے ہو جاتے ہیں, لیکن مومن نہیں تھا. لیکن یہ دل میں بات آ گئی اور میں نے آپ کو بتا دیا. بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں, کوئی 40 دن کا عمل بتا دیجیے, 80 دن کا عمل بتا دیجیے, 150 دن کا عمل بتا دیجیے, بڑے بڑے تسبیحات بتا دیجیے. ڈوبنے والا اس کے حضور کوالٹی میٹر کرتی ہے, کوانٹٹی نہیں. اور اس نے حکم دیا کوئی ناممکن کام کراؤ, کسی مومن کو پورے پروٹوکول کے ساتھ صدقہ نہیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ کھانا کھلا کر تمہاری ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی. یہ تو عام مومنوں کا ہے. ابو بشیر کو اپنا ایک کام نکلوانا تھا غیر مومن سے. کام کیا تھا؟ چاہتے یہ تھے کہ وہ غیر مومن مومن ہو جائے. اس کو کھانے پہ دعوت دی. ابو بشیر جیسا آدمی ایسا صاحب کو بتانا تھا, ایسے بھی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا, کہیں پہلے کھانا کھلا کے دے دوں گا. یہ رسول اللہ سے سیکھا ہوا ہے. سب نے پہلے دعوت رسول شیعہ ہوئی ہے, بعد میں تبلیغ کی گئی ہے. کھانا کھلانا بہت ضروری ہے. کھانا بنا لیتا ہونے والا تو ابو بشیر نے اسے بلایا. مجھے دیکھیے ابو بشیر نے اسے بلایا, کھانا کھا. کھانا کھا لیا, بڑے مزے کا کھانا. دوست احباب تھے آپس میں, بڑی بڑی تعریفیں ہو گئی. بھائی کیا بیگم کھانا بناتی ہیں آپ کا ابو بشیر صاحب. ہاں ہاں ٹھیک ہے, بس صحیح, چلو کھاؤ. ہو گیا کھانا وانا ہو گیا. کہنے لگے اچھا ایک بات سنو. کہا اب جو لکھا ہے اس میں پوری تبلیغ کی ہے اپنے دین کی, کہ امام ایسا ہوتا ہے, حجت خدا یہ ہوتی ہے. مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایسے دیکھیے گا, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. پوری تبلیغ کرنی میں نے ابو بشیر نے سب سمجھا دیا. اس نے خاموشی سے سارے دلائل سنے, مذہب حقہ کے دلائل, اور دلیل سننے کے بعد پوری تقریر ذہن میں رکھیے گا جہاں سے میں بڑا ہوں اور میں ان کو ختم کر رہا ہوں. ایک بات کہنے لگا ابو بشیر, سب باتیں انہوں نے اپنی طرف کی. یہ بتا میری جنت کی ضمانت کون دے گا؟ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, جانتا تھا, بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آئے اور چلے گئے, مگر جس کے دعوے پہ یہیں تک ہے بات کا کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. انتہائی اطمینان سے کہا, اس یقین سے شاید مجھے یہ لگتا ہے شاید اس نے کہا کہ یہ بھی دوسروں کی تبلیغ کرنے والا آدمی ہے. کہے گا بھائی زندگی میں مان لو, باقی اللہ دیکھے گا. تو میں کہوں گا تو سبھی کہتے ہیں. جیسے ہی اس نے یہ کہا میں مر رہا ہوں ابو بشیر بتا دے دیجیے, جیسے ہی اس نے یہ کہا ابو بشیر یہ بتاؤ میری جنت کی ضمانت کون لے گا؟ کمال اطمینان یقین سے کہا میرا مولا صادق. امام سے پوچھا نہیں, امام سے پوری تقریر جس کے ذہن میں ہے پوچھا نہیں, فوراً کہا میرا مولا جعفر صادق. اس نے کہا اچھا, مذہب حق کو قبول کیا, چلا گیا. شام میں رہتا تھا, شام میں چلا گیا. ابو بشیر بھی کہیں اور رہتے تھے, امام صادق کہیں اور رہا کرتے تھے. بہت کم کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی. کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ اس کی شام میں موت ہو گئی, انتقال ہو گیا, کسی وجہ سے وہ مر گیا. نہ اس کی کبھی صادق محمد سے ملاقات ہوئی, نہ میرے امام کی کبھی اس سے ملاقات ہوئی. وہ بھولنے والے مجھے لینے والے جانتے ہیں کہ اس کا کیسے مسئلہ ہے. نہ وہ کبھی امام سے ملا, نہ امام کبھی اس سے ملے. دسنا میں ابو بشیر کی ملاقات نہیں ہوئی. اتنے میں حج کا موسم آ گیا. حج حجت خدا کی زیارت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ابو بشیر حج کے لیے روانہ ہوئے. حج کے بعد امام کی خدمت اقدس میں آئے. جیسے کہ امام صادق کے حضور آئے, السلام علیکم یا ولی اللہ. امام نے ابو بشیر کو دیکھا, وعلیکم السلام. وہ فوراً ہی جملہ کہا, ابو بشیر ہم نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا. امام سے کوئی سوال نہ کرے, نہ آپ سے اجازت نہیں تھی, نہ آپ کا چاہنے والا تھا. ایک غلام زادہ انتخاب ابو بشیر, آپ نے اس کے قوم میں کسی کو جنت کیسے دے دی؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ تو کہا تھا جب تمہیں لگے کہ تم ہو تو یاد رکھنا کوئی تمہارا ہے. اور اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا تم کسی اپنے میں سر ہو جاؤ, وہ اپنی مرضیاں تمہیں ادا کر دے گا. انہیں یقین چاہیے, بس انہیں یقین چاہیے, انہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے یقین کے. بہت والا ختم ہو گئی بات. یہ مجلس سے اشارے ثواب کسی کے جانے پر کیوں کر رہے ہیں؟ یقین
جہاں دین کی شان سے تبلیغ کی کہ بار بار فضیلت اہل بیت سمجھاتے رہے تاکہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار پائیں. وہاں امام کی خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ شیخ الائمہ کہتے ہیں امام کو سب سے زیادہ امام زمانہ کے بعد جس امام نے عمر پائی ہے وہ جعفر صادق ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 90 سال کے تھے اور ایک روایت کے مطابق 70 برس کے قریب میرے مولا نے دنیا سے وفات پائی ہے، شہادت پائی ہے. ایک روایت کے مطابق 15 کو اور ایک روایت کے مطابق اس مہینے کی 25 کو میرے مولا کی شہادت ہوئی ہے. اور خاصیتوں میں خاصیت یہ ہے کہ 12 سال امام زین العابدین یعنی اپنے دادا کے حضور گزارے ہیں. یعنی جعفر صادق نے کربلا اس سے سنی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی ہے. حضور والا بہت گنہگار ہیں ہم لوگ، بہت برے لوگ ہیں ہم لوگ، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس یقین و اطمینان کے کہ کوئی ہمارا ہے. وہ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حسین کی ماں ہے. وہ غریب ماں ہے جو کہتی ہے جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی خوشی ہو، غم ہو، میرے بچے کو یاد رکھنا، میرے بچے کو یاد رکھنا. یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد کو جب بھی وقت ملتا تھا، موقع ملتا تھا، فرش عزائے حسین بچھا کے بیٹھ جاتے تھے. حضور والا آج اگر کوئی شیعہ پریشان ہو، کسی مشکل میں گرفتار ہو، یا 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہو، پریشان نہ بھی ہو، 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہو، مگر گھر میں حسین کی مجلس نہ کرتا ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں زہرا کو ناراض تو نہیں کرتا. 2 لوگوں میں مجلس کیجیے، مطلب چھوٹی بڑی نہیں ہوتی مگر مجلس ضرور کیا کیجیے. اس لیے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے نا میرے مولا، تو جعفر صادق نے جو وصیتیں کی ہیں، ابھی آپ نے بزرگان سے وصیت میں سنا، اس میں ایک وصیت یہ کی تھی کہ حسین کاظم میں نے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، ہر سال جب محرم کا چاند آئے زہرا کے نام کی مجلس کرے. شان سے میرے مولا نے مدداری کی قربان چلایا. ذاکرین کو بلا کے کہتے تھے آؤ مجھے حسین غریب کے مسائل سنا دو. کبھی کسی سے کہتے مجھے علی اکبر کے مسائل سنا دو، کبھی کسی سے کہتے مجھے قاسم اور محمد کے مسائل سنا دو. مجھے ایک حکم دیا گیا کہ مجھے وہاں تک آنا ہے، میرے ساتھ رہیے گا. 2-3 جملے ہیں مسائل کے جن کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے، امام زمانہ کو ہدیہ کرتے رہے، جن کی آنکھوں میں نہ آئے مجھے نہ دیکھیے گا. سجدہ کے امام سے طلب کیجیے گا اور پھر بیوی کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے گا. میرا بھی کہتا ہے ایک دن امام صادق نے مجلس کا فرش عطا بچھایا. ایک مسئلہ بھی فقہ حل ہوتا چلے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مجلسوں میں پردہ لگا ہوتا ہے، پردے کے پیچھے سے خواتین کی گریے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ سنیں گے لکھا ہے میرے مولا کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، گھر میں پردہ لگا تھا، پردے کے پیچھے مقدرات لگی ہوئی تھی، ان کے رونے کی آواز صادق آل محمد تک آ رہی تھی اور مولا کے رونے کی آواز بیوی تک جا رہی تھی. لکھا ہے ذاکر حسین ممبر پہ آیا، اس نے کہا سلام ہو اس علی اکبر پر جس کا جگر شہید ہو گیا، سلام ہو اس دولہا پر جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سلام ہو اس جری پر جس کے بازوؤں کو توڑ دیا گیا. وہ یہ جملے پڑھتا رہا، میرا مولا گریہ کرتا رہا. اتنا گریہ کیا کہ روایت میں لکھا ہے جو رونے میں شرماتے ہیں وہ یہ جملہ سنیے گا. لکھا ہے امام چیخے مار مار کے رونے لگا. اس زمان پہ پکڑ کے ایک جملہ اتنی بلند آواز سے میرے مولا کے گھر کی مشکلات بھر
میں پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کو آخری روایت سنا سکوں. بزرگ میری تائید کریں گے. پورا دن سکون سے گزر جاتا ہے. جب رات کا وقت آتا ہے تو دل بیٹھنے لگتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ تقی ویسے طرح رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ مغرب کے نزدیک دل کیوں بیٹھتا ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہی وہ وقت تھا جب نبی کی بیٹی نے دنیا کو چھوڑا تھا. بس اس وقت میں آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بیوی کو لیے بھروسہ دیجیے گا امام زمانہ آپ کی حاجت پوری کرے. آخری روایت صادق محمد سے پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا اتنا حسین کے لیے تاکید کیوں کرتے ہیں؟ جملہ سنیے. خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے آباد رکھے. اول تو کسی بیٹی کو باپ کا جنازہ نہ دکھائے اور اگر دکھائے تو سالم میں دکھائے کہ کوئی ساتھ باپ رکھنے والا ہو. صادق محمد سے پوچھا گیا اتنا حسین کے لیے کو کیوں حکم دیتے ہیں؟ رونا بنا کہنے لگے اس لیے یہ اس غریب کا ماتم ہے جس کی بیٹی کو رونے پہ تماشے مارے جس کی بہنوں کو رونے پہ تاڑے مارے جاتے تھے. رونے والوں نے کہا ہے کمال نقشت ہو کہ حسین خیمے سے چلے مقتل میں میرا مولا آیا. مقتل میں آیا تو رو رہے ہیں ان کی نظر یہ آخری جملے مقتل میں میرا مولا آیا. گھوڑے پہ سوار ہوا. باپ ہے نا لیکن ایسا غریب باپ ہے دنیا میں ایسا باپ نے دیکھا. وہ بے باپ ہے جس نے اپنی بیٹے کے سینے سے ابھی ابھی مچھلی نکالی ہے. یہ وہ باپ ہے جس نے اپنے ششمارے کو سلایا ہے. یہ عجیب غریب باپ ہے. یہ وہ باپ ہے جس نے ایک بیٹی کو مدینے میں روتا چھوڑا. ایک بیٹی کو خیمے کے در پہ روتا چھوڑا. ایک بار زلزلہ پہ سوار ہوئے میرے مولا. زلزلہ آگے نہ بڑھا. جب آگے نہ بڑھا تو دل تو ٹوٹا ہوا نا. زلزلہ کی گردن میں باہیں ڈال دی. بس عزیزوں ایک جملہ کہا حسین آخری زحمت دے رہا ہے مجھے ادھر لے چل جدھر میرا علی اکبر گھوڑے سے ڈرا ہے. کیا کہتا زلزلہ زبانِ بے زبانی سے قدموں کی طرف دیکھ کر رونے لگا. حسین نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی باپ کو غربت میں نہ دکھائے. وہ شہزادی جو سینے پر سویا کرتی تھی وہ سیرانی گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی میرے بابا کو مقتل میں لے جا. اتنے زمین پر آئے جو باپ بیٹھے ہیں وہ جملہ سمجھیے گا. دو روایت کے جملے ملے ہیں مجھے تیسرا نہیں ملا. پہلا جملہ تو بیٹی سے یہ کہا سکینہ جان تم نہ رونا. اگر تم روتی ہو تو ہمارا
لعنة الله على القوم الظالمين وشرهم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون اللهم صل وسلم وبارك وانعم على المقدس بشرف قبولیت عنایت فرما بلند آواز سے آمین کہیے صدارت و قبول کرنے والی کوئی جگہ نہیں ہے وقت مغرب میں آنکھوں میں آنسو میں حسین کا غم ہے پروردگار جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے مومن کے دل میں تجھے واسطہ ہے حسین کے اجڑے ہوئے گھر کا اس کی حاجت قبول فرما پروردگار جو بیمار ہیں ان کو بحق کے شہزادی فاطمہ صغرا صحت کلی عنایت فرما پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو بحق کے ام رباح سلام اللہ علیہا اولاد نبی عنایت فرما پروردگار جو اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار فرما پروردگار روایات میں مومن مرحوم ہو مرحوم اگر مومن ہو تو اس کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے ایک ہی دعا ہے مرحوم کے لیے بھی کرتے ہیں اپنے لیے بھی کرتے ہیں پروردگار بلند آواز سے آمین کہیے گا جو جا چکے ہیں انہیں بار بار جو نہیں جا گئے انہیں زندگی میں ایک بار کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما پروردگار مولا حسین کی محشر میں شفاعت نصیب فرما پروردگار جنت میں عباد اللہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما روایات میں لکھا ہے تمہاری ہر مشکل کا حل یہ ہے کہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو اور جب بھی اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو اس بیوی کا خدا کو واسطہ دو کہ جس بیوی کی ہڈیاں شام کے بازار میں پتھر کھا کھا کے ٹوٹ چکی تھی مگر وہ پورے گھر کو مدینہ کو واپس لے کر آئی ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کی علی بیٹی